بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی نفسیات میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو انسان کی ساری شخصیت کی بنیاد بنتی ہے۔ وہ بنیاد تبدیل ہو جائے، وہ یا تو اللہ کے فضل سے کہ غلط بنیاد تھی اور پھر اللہ نے کرم فرمایا اس کی کوئی ایسی تجلی وارد ہوئی کہ وہ بنیاد ہی اکھڑ گئی اور بنیاد میں تبدیلی آ گئی۔ اور کبھی انسان اپنے شدید مجاہدے سے اس بنیاد میں تبدیلی محنت کر کے پیدا کرتا ہے، مگر ہر انسان میں کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہوتی ہے اور اس بنیاد پہ اس کی ساری شخصیت گھومتی ہے۔ اور انسانی رویے اگر باشعور ہوں اور انسان گہری سوچ اور تعلیم رکھتا ہو تو پھر وہ بنیاد اس کے اپنے علم میں بھی آتی ہے کہ میں پوری طرح جس بنیاد پہ گھوم رہا ہوں وہ کیا ہے۔ کیونکہ انسانوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت صرف پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میں ہوتی ہے کہ یہ تحریر کیا جائے کہ یہ آدمی اس کا نام فلاں ہے، اس کے والد کا نام فلاں، اور بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس انسان میں پرسیپشن نہیں ہوتی، ادراک نہیں ہوتا۔ افراد اور بسا اوقات اقوام اسی ڈگر پہ چلتی ہیں اور اس کو کوئی ادراک نہیں ہوتا کہ اس ملک میں اگر کوئی حکمران بن رہا ہے اس کی وجہ سے جو تبدیلی آئے گی اس کے متعلق مجھے کچھ سوچنا ہے، نہیں سوچنا۔ ایک نئی تحریک اٹھ رہی ہے، یہ تحریک اس ملک میں کیا ہلچل پیدا کرے گی، اور پینشن ہے وہ کم یا زیادہ ہونے سے مجموعی اعتبار سے ملک پہ کیا اثر پڑے گا، اس کے سوچ میں، ادراک میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ تو ایسے افراد جنہیں مجموعی اعتبار سے نظام سے بھی کوئی تعلق نہیں اور جنہیں انفرادی طور پر اپنے گھر اور حتیٰ کہ بیوی بچوں اور اس سے بھی بدتر اپنی ذات تک سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ صرف اس قابل ہیں کہ شناختی کارڈ ان کا بنے، پاسپورٹ بنے، اور سب سے بہترین مصرف ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس دنیا کو پاک کر دے، اور بغیر کسی فیس اور بغیر ان کی طلب کے مشورہ یہی ہے کہ وہ مر جائیں تاکہ خدا کی دنیا سے یہ نسل اجڑے۔ ایک تو لوگوں کی یہ قسم ہے کہ ان کی اپنی ذات پہ بھی کوئی چیز وارد ہو جائے تو انہیں کوئی شعور نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا یا میرے ساتھ کیا ہوا، اور ایک
وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ادراک ہوتا ہے، پرسیپشن ہوتی ہے، اور وہ ادراک الفاظ میں ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے پہنچ کے انسان شروع ہوتے ہیں، اور وہ جو کچھ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو اپنی ذات میں تبدیلی دیکھتے ہیں، جو گھر میں تبدیلی دیکھتے ہیں، جن کو احساس ہوتا ہے کہ بچوں کو کون سا موبائل لے کے دینا ہے، کون سا نہیں لے کے دینا ہے، ان کی عمر کتنی ہے، ان کی تقاضے زندگی کے کیا ہیں، یہ ایسا ادراک ہے جو انسان الفاظ کے ذریعے اظہار کرتا ہے۔ اپنی بیوی سے اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، اب یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بستر ان سے الگ کر لو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں ان چیزوں کا حکم دو، یعنی وہ نماز اگر نہیں پڑھتے تو ایک آدھ چپت لگانی پڑے، روب کے ذریعے انہیں نماز پڑھائی جائے تاکہ ان کی عادت بنے۔ اسی فرد کا شعور بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ملک میں یہ تحریک چل رہی ہے اور اب دیکھو یہ کہاں لے جاتی ہے، لہٰذا ریزسٹنس ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو نہیں چلنے دیں گے، کم سے کم دل سے نفرت، پھر زبان سے اظہار، اور اگر اختیار ہو تو اس کو منع کرنا۔ یہ اللہ کے بندے بیدار مغز ہیں، جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو آئی ہے یہ کیا نتائج برآمد ہوں گے اس سے، اور اس سے کس کس طبقے پہ کیا کیا فرق پڑے گا۔ اور ادراک کسی قسم کا بھی ہو، چاہے اسے زبان سے کہا جا سکے یا نہ کہا جا سکے، وہ پرسیپشنز دونوں ٹھیک ہیں۔ بہت سی پرسیپشنز، ادراکات ایسے ہیں جنہیں آدمی زبان سے نہیں کہہ سکتا، الفاظ ہی نہیں، کیونکہ جب کسی چیز کا ادراک وہ کرتا ہے پھر اسے الفاظ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور الفاظ کے ذریعے وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ چیز کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے۔ اور بعض ادراکات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسانی زبان میں کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں، اور وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ چیز کیا ہے۔ مثلاً کسی آدمی کو آپ جلیبی کھلا دیں، برفی کھلا دیں، اور وہ اس مٹھاس اور لذت کا اظہار الفاظ کے ذریعے نہیں کر سکتا، اسے کہیں لفظوں میں ظاہر کرو، اسے پتہ ہی نہیں، اور حقیقت میں الفاظ ہیں بھی نہیں کہ وہ اس کو ظاہر کرے۔ اس لیے ادراک یہ ذوق پہ بھی منحصر ہے کہ ذوق آدمی کا اس کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اور ادراک الفاظ پہ بھی مبنی ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے وہ ان چیزوں تک پہنچتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں انسانی ادراک کی ہیں، اور ادراک جس شخص کو ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی شخصیت کے بارے میں کبھی سوچے کہ وہ کیا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا نکل آئے گا کہ جس کے گرد اس کی ساری شخصیت گھوم رہی ہے کہ میں کیا ہوں، یہ میں کیا ہوں۔ یہ اس کائنات کا اتنا بڑا سوال ہے فرد کے لیے کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑا سوال ہے کہ اللہ کیا ہے، اس سے بڑی چیز ہے یہ اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ اللہ کون ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنا وجود کہ میں، یہ کسی چیز کے مقابلے میں ہوگا نا، ایسے ہی تو میں نہیں ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کے مقابلے میں ہے، پھر یہ میں ہے۔ اگر کوئی چیز تقابل میں ہے ہی نہیں تو پھر میں کیا، کچھ بھی نہیں۔
اس کے مقابلے میں اللہ ہے کہ میں کیا ہوں، اس کائنات کا سب سے بڑا شاہکار میں ہی ہوں۔ مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، اور انسان اور فرد سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو پھر وہ اس نقطے پہ ضرور آ جاتا ہے کہ آخر میری پوری شخصیت میں کون سا کیل ایسا لگا ہوا ہے جس کے گرد میں گھومتا ہوں، اور اگر اسے اس کا شعور نہیں ہے تو پھر وہ پہلے درجے کے لوگوں میں چلا گیا۔ اسی لیے قرآن جو کہتا ہے نا کہ اولئک الانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی شعور نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، جن کو کوئی شعور نہیں ہے کہ یہ تبدیلیاں کیا نتائج برآمد کریں گی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس دنیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور عام طور پہ ہمیشہ بلکہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نفسیات کی واحد بنیاد لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ جو واحد بنیاد پائی جاتی ہے انسانوں میں، وہ کبھی دولت ہوتی ہے کہ اس کی ساری زندگی کا مقصد صرف ایک رہ جاتا ہے کہ دولت کو کمانا، اور بس اس کے علاوہ کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ ایک ہے ایک ایسا فرد جو دولت کو کماتا ہے، صبح شام محنت کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ وہ حلال کا مال کماتا ہے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے۔ بلا شبہ یہ آدمی بہت قابل قدر اور اللہ کے ان محبوب بندوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً قیامت میں بڑے شرف سے نوازنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ آدمی جو تاجر ہے وہ خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے سے افضل ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ پورا معاشرہ بنیادی طور پہ آرمی ٹریننگ لیے ہوئے تھا، دور ہی ایسا تھا، اور پورے معاشرے میں سب سے بڑی وقعت یہ مجاہد کی تھی کہ یہ جہاد میں جاتا ہے، جہاد میں شرکت کرتا ہے، اور اسی اعتبار سے لوگوں کی قدر بھی ہوتی تھی۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو ظاہر ہے لوگوں کو اس کا جواب بھی چاہیے ہوگا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سورہ مزمل کو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اس کی راہ میں تجارت کرتے ہیں ان کا پہلے ذکر کیا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ تو جہاد جو کرتے ہیں ان سے پہلے ان تاجروں کا ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجاہد سے تاجر افضل۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، یہ ان کی قرآن فہمی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، اور بہت بڑی چیز تھی، کیونکہ وہاں پر ماحول تنگی کا نہیں تھا، لوگ اختلاف کرتے تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لوگ اختلاف کرتے تھے، اور علمی اختلاف میں کوئی ممانعت نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں تھا۔ اس لیے جب مدینہ منورہ میں قرآن پاک کے ایسے نسخے عام طور پہ تعارف میں آنے لگے جن پر سونے چاندی سے کام ہوا تھا، یعنی قلم سے لکھے گئے، اور چوڑے اوراق تھے، اور اوراق جو حاشیہ اس میں باقی رہ گیا کسی نے باریک قلم سے سونے سے کوئی بیل بوٹے بنا دیے، چاندی سے بنا دیے، تو اس پہ اعتراض اٹھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میرے والد نے اپنے والد سے روایت کی ہے، دادا سے، کہ وہ اس کمیٹی میں شامل تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے لیے بنائی تھی، اور اس زمانے میں بھی یہ کام ہوا تھا، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے لوگوں اس میں اعتراض کرنے کی کوئی بات نہیں۔ تو جو چیزیں اس زمانے میں بھی رائج ہیں یہ علمی اختلافات کے ساتھ رائج تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی، کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو
تو ایک ہے کہ آدمی دولت کو کمائے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، ایک الگ بات ہے، اور ایک آدمی کا محور اور مرکز یہ بن جائے کہ میں نے دولت ہی کو کمانا ہے، پھر اس آدمی کی دیوانگی کا کوئی حال نہیں رہ جاتا۔ وہ 24 گھنٹے حتیٰ کہ طواف کے دوران بھی اور نماز میں بھی وہ کالز دیکھتا رہتا ہے کہ کس تاجر کی کیا کال آئی ہے، کس سے کیا بزنس کرنی ہے۔ بھئی تم طواف میں ہو، خدا کے گھر میں ہو، کچھ بھی اللہ کی رحمت تمہیں کسی وقت بھی مل سکتی ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر مرکز یہ ہے کہ دولت کمائیں۔ اس علمی اختلاف کی ایک اور خیال میں آ گئی بات، شاید کسی کو نفع دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ جو الزامات مصریوں نے لگائے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک بڑا حصہ اپنے لیے رکھ لیا ہے، جائیداد کا، زمین کا۔ تو آپ معاذ اللہ غاصب ہیں، سرکاری خزانے میں آپ نے یہ اس طرح کیا ہے۔ یہ ان کا بڑا اعتراض تھا۔ تو مصری جب آئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے براہ راست ان سے گفتگو کی، خلیفۃ المسلمین۔ حالانکہ ایسا دستور نہیں تھا۔ کئی واقعات خلفائے راشدین کی زندگی میں ملیں گے کہ انہوں نے کسی کو مقرر کر دیا کہ تم ان سے بات کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مقرر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ کلی آپ ان لوگوں سے بات کریں۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ میری طرف سے جا کے بات کریں، کیونکہ خلیفہ ظاہر ہے کہ ہر وقت ہر جگہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مقرر کیا تھا کسی کو، اور فرمایا تھا کہ جا کے ان نے میرے متعلق کہنا، یہ بات کرنا۔ تو یہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے براہ راست طلب فرمایا مصریوں، اور فرمایا مجھ پر یہ الزام ہے کہ میں نے سرکاری زمین غصب کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام نے یہ حق دیا ہے خلیفۃ المسلمین کو کہ وہ بغیر مسلمانوں کو اطلاع کیے زمین کا کچھ حصہ ان کے مفاد کے لیے رکھ لے، اور جو وہ چاہتا ہے اس زمین کے ساتھ کرے، عام پبلک کا کوئی حق اور اختیار اس میں نہیں ہوتا۔ بڑی نپی تلی بات فرمائی۔ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی کو مقرر کیا تھا بغیر کسی سے پوچھے، اور نقی ایسا علاقہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص فرما دیا تھا کہ اس میں کوئی کسی کا حق نہیں ہے، جو میں چاہوں گا وہ کروں۔ اس پہ کوئی بولا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، پھر کوئی بولا تھا؟ پھر انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرف اور ایک اور جگہ کا نام لیا، فرمایا یہ دونوں علاقے عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھا دیے تھے۔ اگر یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی وہ بات، تو ان دونوں خلفاء نے کیوں ایسے کیا؟ اور اگر یہ کہو کہ ان دونوں خلفاء کے ساتھ نہیں تھی تو پھر میں نے کوئی ایسا نیا کام تو کیا نہیں۔ میں نے بھی مسلمانوں کی ضروریات کے لیے ایک زمین کا بڑا حصہ مخصوص کر لیا ہے کہ یہاں پر کسی کا اختیار نہیں ہے، جو میں چاہوں گا کروں گا۔ اور میں نے کیوں یہ کیا ہے میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المال میں، سرکاری خزانے میں اونٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور مسلمانوں نے زکوٰۃ بہت دینی شروع کر دی ہے، اللہ نے انہیں نوازا ہے اور ان کے پاس مال بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اس کے لیے جو چراگاہ ہونی چاہیے اتنے اونٹوں کو رکھنے کے لیے، یہ زمین کہاں سے آئے گی؟ تو میں نے کہا کہ یہ اضافہ کرو میری طرف سے اس زمین کا، اور اس میں صرف وہ اونٹ چریں گے جو اونٹ بیت المال کے سرکاری خزانے میں ہیں، اس کے علاوہ پبلک کو اس کی اجازت نہیں۔
مصری بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے. انہوں نے کہا 7ویں آیت نکالیے، قرآن منگائیے عثمان، اور 7ویں نکالیے سورت، یعنی سورہ یونس، اور انہوں نے اس کی ایک آیت پڑھی اور انہوں نے کہا کہ اس صورت میں اللہ نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں کر سکتے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے بارے میں نہیں، اور نہ میں ایسا شخص ہوں. میں نے وہ کیا ہے جو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک ہوتا رہا ہے، میں نے وہی کام کیا، میں اس سے نہیں ہٹا. اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، انہوں نے کہا یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اس پہ مصری چپ ہو گئے. لمبی حدیثیں ہیں، بہت سوال و جواب ہوئے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو مال اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو اس کی زندگی کا محور اور مرکز مال بن جاتا ہے. پھر کسی شخص کی ساری تگ و دو عقل پہ آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئلز میں شمار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جو چیز عقل میں آتی ہے نا وہ ٹھیک ہے، جو چیز عقل میں نہیں آتی وہ ٹھیک نہیں. زندگی کی تمام کاوش اس کی عقل کے متعلق، حتیٰ کہ خدا نے شریعت میں بہت سی چیزیں جن کی بنیاد عقل کی بجائے خبر قرار دی ہے، وہ اس کو بھی عقلی دائرے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آخر پہ پہنچ کے اس کو انکار کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں خبر سے ثابت ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ عقل ان کا احاطہ کر سکے، بلکہ عقل وحی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہتی. عقل کو یہ خبط سوار ہے کہ جو چیز میرے سامنے آئے، میری سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر میری سمجھ میں نہیں آتی تو میرے علاوہ دنیا میں کسی چیز کا وجود نہیں ہے. تو عقل شدید ٹھوکر کھاتی ہے، عقل کچلی جاتی ہے، عقل کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے، عقل برباد ہو جاتی ہے جب اس کی ٹکر خبر سے ہوتی ہے، اور عقل بالکل برباد اور تباہ ہو جاتی ہے جب اس کی ٹکر عشق سے ہوتی ہے. حتیٰ کہ انسانی زندگی میں محبت اور عقل ٹکراتی ہیں، اور آدمی اگر منافق نہ ہو، محبت خالص ہو، عقل میں تاب نہیں ہے کہ اس سے ٹکرا سکے. پتہ ہوتا ہے سب کچھ، اس کے باوجود عقل انسانی عشق کے معاملے میں بے بس ہے، بیکار ہے. یہ عقل اور عشق کا جو رونا رویا ہے نا، بہت سے لوگوں نے کب سے شروع ہے. حکیم سنائی کے ہاں آپ پڑھ لیجئے، فرید الدین عطار کے ہاں پڑھ لیجئے، یہ روم میں مثنوی میں پڑھ لیجئے، علامہ اقبال کے تو کیا کہنے. وہ آخری اب تک کے آدمی ہیں جنہوں نے عقل اور عشق دونوں پر بحث کی ہے، اور عقل اور عشق دونوں کے متعلق انہوں نے اپنے جذبات اور ان چیزوں کا اظہار کیا ہے. ایک آپ آئے تھے نا، آپ تشریف لائے تھے نا، بس ٹھیک ہے. علامہ اقبال آخری آدمی ہیں جنہوں نے بہت کھل کے اس موضوع پہ لکھا ہے کہ عقل اور عشق یہ دونوں ہیں کیا، نفی کیسے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے کیسے. تو عشق اس کے مقابلے میں عقل بالکل برباد ہو جاتی ہے. عقل کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ جائے کہاں. ہم عقل کی مذمت میں اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا دور یہ ریشنلزم، بہت عقل مند بنے پھرتے ہیں، مگر ان کی زندگی کی ساری کیل اکھڑ جاتی ہے اگر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ خود عقل اللہ کی وحدت کو بھی ثابت کر سکتی ہے یا نہیں. اس لیے تھوڑی دور تک ساتھ چلتی ہے، پھر اس سے بھی بڑے آ جاتے ہیں جو اس عقل کو بالکل پوری طرح غالب رکھ کے خبر کا انکار ہی کر دیتے ہیں، نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، خدا کی وحی کا انکار. یہ سب چیزیں کیٹیگرائز اگر آپ کریں تو ان کے نزدیک یہ ساری کی ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے سب کا سب محض عقل کی بنیاد پر چل رہا.
ابھی چند دن ہوئے امریکہ سے کچھ کلپس ایک دوستوں نے بھجوائے، بہت عمدہ، بہت خوشی ہوئی انہیں دیکھ کے کہ ستارے کس طرح تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت محنت کے ساتھ انہوں نے تصاویر بنائی ہیں، کمال کیا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن اس کمال میں ایک چیز جو ایسی خیال میں آتی ہے، ہمارے بچوں کے سمجھنے کی ہے، خیال میں رہا تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں، ہم اصل موضوع کی طرف آئیں۔ یہ عقل انسانی ہے، اس عقل کا یہی حال ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے نا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ فقیر۔ تو عشق کے ساتھ جب عقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو عقل لاجواب ہو جاتی ہے، اور جس کی بھی محبت مادی دنیا میں بھی غالب رہتی ہے، حقیقی دنیا تو بہت دور کی بات۔ اس لیے عقل کہتی ہے کہ علم ہے یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، ان اشیاء کے حقائق تک پہنچنے کا علم بس یہ ہے۔ عقل اس کی ڈیفینیشن یہ کرتی ہے، عقل اس کی تعریف یہ کرتی ہے، عقل لوگوں کو سکھاتی ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو علم ان چیزوں کا نام ہے، اور عشق اس سے بلند تر دعویٰ کرتا ہے، اور عشق کہتا ہے کہ تم جو کچھ ہو یہ اصل اور حقیقی علم۔ یاد رکھنا چاہیے کہ علم وہ نہیں ہوتا جو چند لوگوں تک محدود رہتا ہے۔ کوانٹم کی تھیوری سمجھنے والے اگر چند ایک سائنسدان ہیں تو وہ کوئی چیز نہیں، علم نہیں۔ ایٹامک تھیوریز علم ہے، وہ کوئی علم نہیں۔ چند ایک لوگ بس اسے سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ۔ ایٹم بم ہوتا کیا ہے؟ 99% لوگ، ظاہر ہے 99 کیا، 99.99 بھی کہو تو کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ایٹم بم کیا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ، کوئی نہیں جانتا۔ اور سمبالک ایک چیز الگ بنا لیں کہ اس کا سمبل ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے چند ایک حضرات جانتے ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ دنیا کا، اس کائنات کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ وہ علم ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے ہے، اور وہ علم ہے کہ میں کیا ہوں تو پھر وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ہاں اس کی استعداد مختلف ہے کہ مجھے کیا ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن علم تو وہ ہے جو عام ہے، علم تو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے۔ وہ میں کیا ہوں جو ہے نا یہ حقیقی علم، مجھے کیا ہونا چاہیے یہ حقیقی شعور ہے۔ اس لیے وہ جو علمی اختلافات، اس کی جو اجازت ہمیشہ رہی، بڑے کھلے ظرف اور لوگ تھے، وہ بڑے کھلے دماغ کے لوگ تھے، وہ بہت صاف ستھری بات کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی وہ ایسے ہی نہیں تھے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بنایا تھا وہ پورے سنجیدہ تھے اس زندگی اور اس زندگی کے بارے میں۔ تو ایک تو ہے دولت کسی کا اصل مرکز بن جائے، پھر کبھی عقل اصل مرکز بن جاتی ہے، اس آدمی کو عقل کی بنیاد پہ پھر ایک دن ٹھوکر لگتی ہے بڑی زبردست، کہ جو چیزیں عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتی اس کا انکار کر دیتا ہے۔ معراج عقل میں نہیں آئی نا، ہم نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ معراج فرع ہے ایک اصل کی، وہ ساری بحث الگ ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی نا کہ زمین مردوں کو کیسے اٹھیں گے اس سے۔ تو انہوں نے کہا ہئی ہاتھ لما توعدون، ہائے افسوس، برباد ہو جاؤ تم اگر تم یہ بات اس کی مان لو نبی علیہ السلام کی کہ دوبارہ اٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں گئے ہمارے آباء و اجداد، کدھر گئے، کوئی بھی دوبارہ اس دنیا میں نہیں آیا۔ حتیٰ کہ شاعری میں یہ موضوع آ گیا،
اور شعرائے عرب نے اس پہ پورا مستقل کئی اشعار اور پورا ادب موجود ہے قیامت کے انکار پہ، اور انہوں نے کہا کہ حیات ثم موت ثم نشر، زندگی اور پھر مرنا اور پھر قبروں سے اٹھنا، حدیث و خرافت یا ام عمر کی ماں، یہ ساری کی ساری خرافات ہیں۔ کہتے ہیں کہ خرافہ ایک آدمی تھا اور زمانہ جاہلیت میں جنات اسے اٹھا کر لے گئے، اور جنات کے دیش سے جب وہ واپس آیا تو عجیب و غریب باتیں سناتا تھا کہ جنات یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، ان کے شہر ایسے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے عربوں کے لیے نئی باتیں تھیں، تو خرافہ اس کا نام تھا، کہنے لگے خرافات، یعنی وہ باتیں جو خرافہ کرے، اور پھر ہوتے ہوتے جعلی باتیں، جھوٹ، اس طرح کی باتوں میں کے لیے لفظ استعمال ہونے لگا، تو عقل بنیاد بن جاتی ہے، عقل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا۔ مولانا روم نے مصنوی میں اسی لیے فرمایا کہ عقل ابھی راستہ تلاش کر رہی تھی، اور عشق اور محبت نے جا کے لیلا جن پردوں میں بیٹھی ہوئی تھی ان پردوں کو جا کے چھو لیا۔ عقل اس اونٹنی کی مانند ہے جو راستہ کھو دیتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے اہل عقل تھے انہیں خبر کا انکار کرنا پڑا۔ اور تیسری چیز جو بسا اوقات انسان کی ساری زندگی کا محور اور مرکز بن جاتی ہے، اور وہ ان پہلی دونوں چیزوں سے، عقل اور دولت، ان دونوں چیزوں سے کم تر درجے کی چیز ہوتی ہے، وہ جنس، فریق مخالف کی کشش ایک حد تک، لیکن زندگی کا بڑا حصہ تباہ برباد ہو جاتا ہے اس چکر میں۔ وہ تیسری چیز ہے انسان اصل کھوج لگائے کہ میں کیا ہوں، تو وہ لے دے کے انہی دو تین چیزوں کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور ایک سے ایک بدتر چیز ہے اگر وہ محور بن جائے اور مرکز بن جائے، اور انسان کا مقصود وہی ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو کتنی عزت اور شرف عنایت فرمایا ہے، اللہ نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ ہم نے اسے علم دیا تھا، علمناہ من لدنا، ہم نے اسے علم دیا تھا، ایسے الفاظ آئیں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ جسے علم عطا کرے بہت بڑی چیز، ایسی چیز جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے رسول آپ ہم سے دعا مانگا کریں، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر نماز کے آخر پہ یہ دعا مانگتے تھے، رب زدنی علما و ایمانا و یقینا، اللہ میرے علم میں اور میری ایمان کی پختگی میں اور یقین کی کیفیت میں اضافہ فرما۔ یقین وہ آخری درجہ ہے جس تک صدیقین پہنچتے ہیں، جب ان کے دل میں کبر کا ایک ذرہ نہیں رہ جاتا، اور یہ سب لوگ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل، اور ان کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بڑائی باقی نہیں رہی۔ اس لیے وہ جو ایمان ہے، یقین کی کیفیت ہے، اور وہ جو علم اللہ اپنی طرف سے کسی کو دیتا ہے، تو وہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ کا علم اس کی کوئی انتہا نہیں، تکوینیات کا علم بھی اور تشریعات کا علم بھی، شریعت مطہرہ کے مقاصد کو ظاہر کرنا۔ یہ 3-4 آدمی آخری زمانے میں ان کا ہم مثل کون ہے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے پہلے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے بھی پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی کتابیں اتنی دقیق، اتنی باریک ہیں بعض چیزیں کہ ہر آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی، صحیح معنی میں یہ حکیم الامت تھے، صحیح معنی میں۔
اللہ نے فرمایا ہم نے اتنا علم دیا جس کو، لیکن جب اس کے اپنے اختیار کی باری آئی تو اخلد الی الارض، وہ زمین کی طرف جھکا۔ جب زمین کی طرف جھکا تو پھر اس کی مثال دیکھو لوگوں، کتے جیسی ہوگی۔ اتنا بڑا عالم دین جب زمین کی طرف جھکا، جب دنیا کی طرف جھکا، یہ دین کا پورا ظرف جو ہے نا، دین کا پورا برتن جو ہے نا، اس میں جو مٹی اور جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے۔ اگر مٹی اور پانی کے علاوہ کوئی برتن ہوگا نا تو یہ دین نہیں ٹھہرتا، یہ دین ٹھہرتا ہی نہیں۔ ہر چیز کے لیے کوئی کنٹینر ہوتا ہے نا، دودھ لینے گئے تو کوئی کنٹینر، کوئی گلاس، کوئی مگ، کوئی جگ، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ خدا کا پورا دین ان لوگوں کے پاس ٹھہر جاتا ہے جن میں دو چیزیں نہ ہوں۔ اگر دو چیزوں میں سے کچھ بھی ملاوٹ ہوئی تو ختم ہو گئی بات۔ ایک دنیا کی محبت اور ایک اپنی شہرت، عروج، لوگ مجھے جانیں، میری مرضی، میری رائے، میرا حکم، یہ دونوں میں سے ایک چیز بھی کسی شخص میں اگر پائی جاتی ہے نا تو وہ ضرور آج نہیں تو کل خدا کا دین برباد کرے گا، ہو نہیں سکتا۔ کاغذ اب دیکھتے ہیں اس کے بھی برتن بنتے ہیں۔ اخبار کا کاغذ ہے، اس کا برتن جب بنتا ہے تو اس میں کیا آ سکتا ہے؟ گرم چنے ڈال دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اخباروں کے وہ بنا کرتے تھے لفافے، اس لفافے میں چینی ڈال دیتے تھے، اس لفافے میں کچھ اور ڈال دیتے تھے۔ اب بھی خاکی رنگ کے لفافے بعض جگہ پہ بنتے ہیں، اس میں اب اس لفافے میں جو خاکی رنگ کے کاغذ سے بنا ہے، کوئی کہے دودھ ڈال دو تو ضرور سوچے گا کہ یا تو یہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، یا پھر پاگل ہو گیا ہے۔ دودھ کاغذ کے لفافے میں کیسے ٹھہرے گا؟ بالکل اسی طرح یہ خدا کا دین، جن لوگوں میں بھی شہرت کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے جانیں میں کون ہوں، اور دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ کچھ کر لے، یہ دودھ پڑے گا اور بہہ جائے گا۔ اس شخص کے ساتھ یہی ہوا۔ اللہ نے فرمایا اس کی مثال پھر کتے جیسی ہو گئی کہ اگر اس کتے کے پیچھے کوئی بھاگے تو بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو تو بھی ہانپتا رہتا ہے۔ یہ ہانپنے کا لفظ جو ہے نا اردو میں صحیح تعبیر ہے اس کی، کہ وہ کھڑا ہے، زبان اس کی لٹکی ہوئی ہے اور اپنی جگہ پہ تیز سانس لے رہا ہے، اور سارا وجود اس کا لرز رہا ہے، اس کا وجود لرز رہا ہے۔ کتے کو کس چیز سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے؟ اللہ نے صحیح ترین مثال اس کی دی کہ کتے کو دلچسپی ہوتی ہے کھانے سے، اور اس کے نتیجے میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے استعمال سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا جیسے کتے ان دو چیزوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عالم دین ہونے کے باوجود ان دو چیزوں پہ آ کے اٹک جاتا ہے۔ اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رمضان کے آنے سے ایک مہینہ پہلے، حدیث میں آتا ہے، ہمیں واعظ کرتے تھے، ہمیں نصیحت فرماتے تھے۔ تو وہ جو اب رمضان آ رہا ہے نا، اس لیے یہ جو نظریات ہوتے ہیں، ہم پہلے درجے کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں آئے کیوں اور گئے کیوں، زندہ کیوں ہے اور مرے کیا۔ یہ دوسرے اور تیسرے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو ادراک ہوتا ہے، وہ ادراک کا اظہار الفاظ کے ذریعے کرتے ہیں، اور جن کا ادراک اور قوی ہو جاتا ہے اور وہ الفاظ کے ذریعے حقائق کا اظہار نہیں کر پاتے، جن کو خبر پہنچتی ہے، خبر ملتی ہے، اور پھر جن کے متعلق کہتے ہیں کہ جس کو خبر مل گئی، خبر باز نے آیا، پھر اس کی خبر اپنی نہیں آتی کہ کہاں گیا، اس کی اپنی خبر نہیں آتی کہ کہاں گیا۔ پہلے اسے خبر پہنچتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ جہان حیرت میں ایسا گم ہوتا ہے کہ پھر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اسے کیا ہوا ہے، کہاں گیا ہے۔
وہ اللہ کی طرف سے اس پہ علم کے انکشافات اور خدا کی طرف سے جذب اس پہ اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ چپ ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے افراد، فرد و قوم ہو، وہ بالکل مخلص ہوتے ہیں اپنے نظریات کے متعلق دو چیزوں سے۔ ایک تو یہ کہ جو ان کا نظریہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ اہل ادراک اور اہل ذوق ان کو کوئی چیز پہنچے اور اس کو جنرلائز نہ کرے۔ دنیا کے مسائل اس کے حل پہ سوچا، کارل مارکس نے سوچا، بہت بڑا مفکر اپنے زمانے کا کہلایا۔ وہ آخری زمانے میں اس نے جو نظریہ پیش کیا تھا جب وہ دنیا پر نافذ ہو رہا تھا، اور انقلابات 1917 کے انقلاب نے تو خاص طور پہ جڑیں ہلا دیں پوری دنیا تباہی کی طرف، اور سرمایہ دارانہ نظام ان کو تو جان کی پڑ گئی، لالے پڑ گئے ان کو اپنی جانوں کے کہ اب ہوگا کیا۔ علامہ اقبال جیسے آدمی نے 1936 میں وفات سے 2 سال پہلے، وہ کافی عرصہ پہلے بھی لکھتے رہے، لیکن آخر جو انہوں نے لکھا ہے آخری دنوں میں، اس میں بھی بڑے زور و شور سے انہوں نے کہا، وہ یہودی فتنہ گر و روح مزدک کا بروز، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ وہ یہودی، وہ کارل مارکس، وہ دنیا کو آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ وہ مزدک کی روح دوبارہ واپس آ گئی ہے دنیا میں۔ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب ہے۔ اس کتاب نے پوری دنیا کو ایسی لگام ڈالی، ایسی نتھ ڈالی کہ نصف صدی تک پوری مغرب نے، دنیا نے اپنے اسباب، وسائل، ذرائع استعمال کیے، تب جا کر کہیں وہ مرکز بظاہر ٹوٹا، اور بظاہر ٹوٹا، حقیقت میں نہیں ٹوٹا اب تک ان کی حکمرانیاں جاری۔ اب تک اسی لیے ہنری کسنجر نے کہا تھا، ہنری نے کہا کہ اگر کبھی بھی ہم نے ایک نظام امریکہ نے دیا ہے اور اس کا ٹکراؤ کس نظام سے ہو سکتا ہے، اور ہماری تہذیب آخری تہذیب ہے اور ہمارا دیا وہ نظام آخری ہے، اور وہ ہے آزادی۔ کون عرض کرتا؟ ظاہر ہے ہم نے کہاں ہونا تھا، مگر ہوتے تو ضرور عرض کرتے کہ آزادی تو نام ہے اس چیز کا کہ جو کچھ آدمی کی خواہش ہے وہ نافذ ہو، اور خواہش کے نتیجے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ عبور کرنے کی صلاحیت ہو، اور آپ میں وہ نہیں ہے اب تک بھی۔ لیکن چلو، لفظوں کا کیا گورکھ دھندا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو تہذیب دے رہے ہیں یہ دنیا کی آخری تہذیب، اینڈ آف دا ہسٹری۔ کتابیں ہیں باقاعدہ اس موضوع پہ۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کبھی کمیونزم نے دوبارہ اسلام نے، اس کے مقابلے میں 2 چیزیں، ایک اسلام ہے اور ایک کمیونزم ہے، اور اگر کبھی اسلام نے ہماری تہذیب سے ٹکراؤ کی کوشش کی تو ہم کمیونزم کو دوبارہ زندہ کر لیں۔ یہ ان کی اپنے نظام کے ساتھ وابستگی، محبت، اخلاص کی دلیل ہے۔ انہوں نے کیا۔ اور دوسری چیز کہ جب یہ نظام، پہلی چیز کی بات کرتے ہیں، جب بھی نظام آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا نفاذ ہو، دنیا میں اس کا عروج ہو۔ 1 انچ زمین اب نہیں رہی، 1 انچ جہاں پہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ ہے اسلام، کہیں بھی نہیں رہی، سب ختم ہو گئی چیزیں۔ اور وہ پچھلی مرتبہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کافر نے سوال کیا اور اس نے کہا تم جو خلافت کی باتیں کرتے ہو اور اس کی اور ان سے سادگی سے ایسے ملنے کی اور ایسے چلے جائیں، اور مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، یہ اب بھی ہمارے یہاں نظام ہے۔ یورپ میں کسی سے ملنا چاہو، پرائم منسٹر سے اور صدر سے، تو بھیجو اپلیکیشن، ہر کوئی مل لیتا ہے۔ ایک یہ تمہارے یہاں ہے جہاں کوئی نہیں ملتا۔ وہ جو خلفاء کی روش تھی وہ ہم نے اپنائی ہے، تم نے تھوڑی اپنائی۔
اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام، سرمایہ دار وہ سرمایہ اس کے لیے خدا ہے، وہ سرمایہ اس کے لیے اللہ سے کم حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ وہ سرمایہ دارانہ نظام چاہتا ہے اپنا نفاذ، اور اس کا نفاذ ہے لوگوں کا خون نچوڑو، اس خون سے پیسے بناؤ، اقوام کا استحصال ہو اور غربت وہ بڑھے، لوگوں میں احتیاج بڑھے۔ یہ سب سرمایہ کی پیداوار ہے، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ختم بھی نہیں ہوگا۔ سود جیسی مہلک بیماری جہاں لگ جائے، اللہ نے اسی لیے سود کے متعلق شدید الفاظ استعمال کیے کہ جو لوگ بھی سود وصول کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسے اور ایسے ہوگا، اور اس سے نسبتاً کم اور نرم الفاظ ہیں ان کے لیے جو سود دیتے ہیں، اس لیے کہ انسانی مجبوری ہے، کیا کرے انسان، کہاں جائے۔ اور سرمایہ دارانہ نظام وہ چاہتا ہے پورا اپنا نفاذ اس نے کیا ہوا، اس لیے بڑے سے بڑے کام، نیکی کے کام، اچھائی کے کام، اس کے لیے سود کا نظام، اسی سے قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جب قیمتیں بڑھ جائیں گی تو آدمی خیرات میں پیچھے ہٹ جائے گا، جب خیرات میں پیچھے ہٹے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر جو رفاعی ادارے ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ اللہ کا شکر ہے پنڈی اسلام آباد میں کئی جگہ، آپ کو کراچی میں تو بہت نظر آئے گا، فری دسترخوان، لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، فری میں کھاتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ لیکن قیمتوں میں اضافے کے بعد یہ دسترخوان لوگ لپیٹنا شروع کرتے ہیں۔ ایک قدم حکومت کا کہاں تک لے جاتا ہے؟ اس لیے جب حاکم وقت بیدار مغز ہو، جانتا ہو کہ کیا سوسائٹی میں ہو رہا ہے، وہ ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہے اور احکامات کو جاری کرتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے شدید کارروائی ایک مرتبہ کی، اور انہوں نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا، مختصر لیکن بڑی جامع تقریر تھی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا، کھا کھا کے موٹے ہو گئے ہیں، اور مدینہ منورہ میں بڑی تبدیلی، اس لیے کہ مدینہ کا لوگ اتباع کرتے تھے نا، عالم اسلام میں جو بھی حاضر ہوتا تھا دیکھتا تھا مدینہ منورہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو، تو واپسی پہ عملاً وہ پیغام لے کے جاتا تھا کہ مدینہ میں ایسی زندگی ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا مدینہ منورہ میں بڑی تبدیلی جو آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ یہ کہ اس اگلی نسل نے کبوتر پالنا شروع کیے ہیں، اور غلیل اس کے ذریعے سے پتھر مارتے ہیں۔ اب یہ جو کبوتر بازی بڑھی اور کبوتر اڑانے والے بہت لوگ ہو گئے، بہت زیادہ، تو وہ سمجھ گئے کہ اس کی وجہ سے نماز ضائع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں یہ کبوتر اڑا کے، اور معاشرے میں پردہ متاثر ہو رہا ہے۔ چھتوں پہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو لا محالہ ہمسائے میں نظر پڑتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جتنے کبوتر ہیں ذبح کر دیے جائیں، اور جتنی غلیلیں ہیں توڑ کے پھینک دی جائیں۔ یہ میں سرکاری طور پہ حکم دے رہا ہوں، اور میں نے ایک آدمی مقرر کر دیا ہے کہ مدینہ منورہ میں جہاں بھی غلیل اور کبوتر ملے، کبوتروں کے پر کاٹ دو تاکہ یہ اڑنے کے قابل نہ رہیں، اور ابتدائی مرحلے میں انہیں ذبح کر کے پھینک دو تاکہ یہ جو عوام جس طرف چل رہی ہے میں اسے برداشت نہیں کروں۔ تو ابتدائی مرحلے میں انہوں نے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور آخری مرحلے میں فرمایا کہ بس اب کافی ہے اتنا کہ جو کبوتر جہاں مل جائے اس کے پر کاٹ دو، اور جو غلیل ملے اسے توڑ دو، کیونکہ وہ جانتے تھے، بنو لیث کے ایک آدمی تھے، انہیں مقرر فرمایا تھا کہ معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے، حکمران ایسے بیدار مغز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ نائٹ پیکج دے دیں اور 20 سال بعد یاد آئے کہ اس نائٹ پیکج سے تو لوگوں کے اخلاق خراب ہو گئے ہیں، لہٰذا آئندہ سے یہ نائٹ پیکج واپس لے لیا جائے۔ 25 سال پہلے تو مشرف کو بہت آزادی کی تھی، اب جا کر آیا کہ اس سے یہ ہو گیا، اور یہ اپنے گھر پہ جب آگ لگی نا تو پھر پتہ چلا کہ
کہ آگ جس میں لوگوں کو خوشی سے ڈال رہے تھے، اپنے لوگ جلے تو پھر احساس ہوا کہ اس لیے انسان اپنی انا، اپنی چیزیں، جو بھی نظام سمجھتا ہے اسے نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی حیرت انگیز ہے، آپ حیران ہوں گے اسے سن کے انشاءاللہ، اور اب ہمیشہ ذہن میں رکھیے اس بات کو، یہ بڑے بڑے عقل مند فلاسفر اور یہ بڑے بڑے پروفیسر، ہم نے جب ان سے بات کی اور اس نقطے پہ آئے تو بیچارے چپ ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے، ہم نے کہا جس نظام کی بھی آپ وکالت کرتے ہیں، بہت سے لوگ سرمایہ دارانہ نظام کی، بہت سے لوگ امریکن جو سویلائزیشن اب آ رہی ہے اس کی، بہت سے لوگ کمیونزم کی بھرپور حامی، سبط حسن ہم نے ان سے پڑھا، اور سبط حسن کا حلقہ توبہ، پورے پکے کامریڈ۔ ہم نے کہا تمہارے جتنے بانی ہیں ان میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے میرا نظام غلط ہو، دیکھیں گے، ہمارا نظام نافذ کرو، 100 سال 200 سال کے بعد اگر اس میں کوئی خرابی نظر آئی ہم ٹھیک کر لیں گے۔ کمیونزم نافذ ہوا، 1917 روس سارا انقلاب برپا ہوا، اور چائنا نے جو نظام کو نافذ کیا اس میں ترمیم اور اضافے کے ساتھ۔ چائنا کے جو پریزیڈنٹ تھا اس نے پوری کتاب لکھی، وہ اس نے بتایا کہ سرمایہ کی کتنی اہمیت ہے، نہیں ہے۔ سوشلزم کے نظام میں اس نے تبدیلی کی کمیونزم سے۔ ہر آدمی، مارکس ہو یا کوئی بھی ہو، کیپٹلزم کے بانی سب کہتے ہیں۔ ہم نے کہا لیکن اس کے مقابلے میں واحد چیز ایسی ہے جس کا بانی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے نظام میں خرابی کا۔ کہتا ہے کوئی خرابی نہیں، کوئی تجربے نہیں، تم کرو، تمہارے سمجھنے میں کمی واقع ہو سکتی ہے، میرے کہنے میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے نظریے میں کوئی کمی نہیں۔ کہ یہ یقین کی دولت صرف انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے، وگرنہ دنیا کے کسی نظام میں کبھی بھی یقین نہیں ہوا۔ کہتے ہیں تجربہ کرو، نبی کہتا ہے تجربہ کرو نہ کرو میں سچا ہوں۔ تمہارے سمجھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، تمہاری قسمت کی شقاوت تمہیں لے جا سکتی ہے انکار پہ، باقی میرے پروگرام میں کوئی غلطی نہیں۔ کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ جو یقین کی دولت ہے اور یقین کی بنیاد پر دعوت دینا ہے، یہ نبی کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حتیٰ کہ ابو طالب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ مجھے چھوڑ دیں۔ انہوں نے آ کے کہا کہ مکہ کے سردار یہ لوگ بہت مجھے اب تنگ کرنے لگے۔ ان کا چچا اللہ کی قسم میں حق پہ ہوں، میں سچائی پہ ہوں، ساری دنیا کے لوگ مجھ سے ہٹ جائیں تو بھی میں سچائی پہ، اس لیے کہ خدا نے اس کے دل کو یقین سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کھلے بندوں مشاہدے سے گویا جانتا ہے کہ میں ناکام نہیں ہوں۔ ناکام وہ ہیں جنہوں نے مانی نہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی ناکام ہوتے ہیں تو پھر دین کا اللہ ہی حافظ ہے۔ نبی ناکام نہیں ہوتا، ناکام امتیں ہو جاتی۔ حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوموں پہ جو عذاب آیا اور خدا نے انہیں سمیٹ دیا تو وہ قومیں ناکام ہوئی، نبی ناکام نہیں ہوا۔ یہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ یقین کی جو دولت اللہ نے اسے دی ہوتی ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ اگر دعوت نہیں دے گا تو دعوت میں ہی کمی باقی رہ جائے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ تمام وہ نظام جو عقل مرتب کرتی ہے اور تمام وہ نظام جو یقین مرتب کرتا ہے، دونوں میں بالکل کھلا ہوا یہ فرق ہے، اور اس فرق کو کوئی مٹا بھی نہیں سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ایک عقل کے بنیاد پہ نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں 1000 کھڑے ہو جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، کویسچن آنسر میں ہی فیل ہو جاتا ہے کہ جناب آپ یہ کر رہے ہیں، اس کے پرابلم کا حل کیا ہے، یہ کر رہے ہیں، اس پرابلم کا حل کیا ہے۔ نبی وہ تمام پرابلمز، وہ تمام چیزیں جو قیامت تک پیش آنے والی ہیں، ختم نبوت میں یہ پنہا ہے۔ اگر قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اسلام نہ دے تو ختم نبوت بیکار ہے۔
اللہ سے کویسچنیبل یہ چیز ہے، پوچھا جا سکتا ہے تعالیٰ شان سے کہ اللہ اس نبوت کا کیا فائدہ ہمیں پہنچا کہ ہمارے نئے سے نئے مسائل زندگی کے پیش آ رہے ہیں اور اسلام اس کا کوئی حل ہی نہیں دیتا، نبوت میں اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اب اس بنیاد پر آپ ہمیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے؟ ہم کس چیز میں اتباع کرتے ہیں؟ خدا نے ختم نبوت جو دی اور اس کے ساتھ قرآن دیا تو اس میں اتنی لچک رکھی کہ قیامت تک کے مسائل کا حل اب اسی کتاب سے مل سکتا ہے۔ تو جو بھی شخص جس یقین کے ساتھ دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ اس یقین کے نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نظام میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ کوئی کسی کو دھوکہ لگ سکتا ہے لیکن میں کیا ہوں اس میں دھوکہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ علم کہیں باہر سے نہیں نہ آتا۔ باہر سے جو علوم آیا کرتے ہیں اس میں انسان کی سمجھ ہے کہ سمجھا نہ ہو چنانچہ غلطی ہو جائے، سمجھ گیا ہو اور جو کچھ سمجھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ مثلاً پیتل کا ایک برتن ہے، بہت خوبصورت ہے اور چمک ہے، اب وہ کوئی سے کہتا ہے یہ سونا ہے، تو سونا اور پیتل بڑا فرق ہے۔ جو نظر رکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا بہت مہا قسم کا، جسے کہتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے افاق، گھاگ تھا جھوٹ بولنے میں اور جال سازی میں، لپاڈیا صحیح ترجمہ ہے اس کا، پرلے درجے کا جھوٹا اور پرلے درجے کا فریبی۔ سال ایک محنت کرتا تھا اور مصری ہوتی تھی، اب بھی مصری ملتی ہے کھانے کے لیے، چینی مٹھاس کی ایک قسم ہے۔ وہ مصری سے سال بھر میں اتنے خوبصورت زیورات بناتا تھا گویا ہیرے ہیں۔ لوگ سادے تھے اور دلی آتا تھا، کسی اور شہر میں جاتا تھا تو جا کے کہتا تھا کہ یہ زیورات دیکھ لیں، ہیرے کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کی قیمت تو نواب صاحب اتنی ہے۔ جہاں چھکا لگ گیا اس کا، اور پھر بیچ کے لاکھوں روپے کما کے ایک سال کے لیے غائب ہو جاتا تھا، پھر کہیں نظر آ جاتا تھا۔ دلی آیا ایک مرتبہ تو جس نواب اور جس آدمی کو دکھائے وہ زیورات، حیران پریشان، اور نواب صاحب بڑے بڑے نواب تھے، انہوں نے کہا یار کمال کے ہیرے تراشے ہیں مگر اتنا پیسہ نہیں ہے خزانے میں۔ اس نے سوچا اس مرتبہ اگر یہ چھکا لگ گیا تو پھر زندگی بھر کے لیے توبہ ہے جو ایسے کام کروں، اتنا کما لوں گا کہ نسلیں بھی خوشحال رہیں۔ کسی نے اسے بتایا کہ فلاں حکیم صاحب جو ہیں نا، ان کا حال یہ ہے کہ 3 4 مریض کھڑے رہتے ہیں اور ایک ہاتھ میں نوٹ ہوتے ہیں اور دوسرے میں قلم ہوتا ہے، تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ نسخے کتنے لکھے ہیں اور نوٹ کتنے کمائے ہیں۔ وہ بلا کے کمانے والے ہیں اور کروڑوں پتی ہیں، ان کے پاس جاؤ اور یہ زیورات دکھاؤ، وہ اس کے بھی شوقین۔ چلا گیا، اس نے جا کے وہ کھولی اپنی پوٹلی، حکیم صاحب سے تعارف بھی کسی نے کرا دیا، جو لے گیا وہ بھی بیچارہ ایسے ہی تھا۔ تو حکیم صاحب نے اسے کہا پھر کبھی آنا، میں فارغ ہوں گا۔ تو ایک دن خیر وہ لے گیا تو اس نے پوٹلی کھولی، حکیم صاحب پرانے زیورات اور ہیروں کو جاننے والے تھے، اور بس ایک جملہ کہا، انہوں نے اسے دیکھا بڑے غصے سے، انہوں نے کہا پانی منگاؤں؟ اس نے سارا سمیٹا اور بھاگ پڑا۔ انہوں نے کہا پانی منگاؤں؟ مطلب یہ تھا کہ یہ مصری ہے ساری جو مجھے دھوکہ دینے آئے ہو،
میں پانی منگاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ پانی میں ایک لمحے کے لیے ڈالوں گا اور سب کھل جائے گا۔ اس لیے باہر سے جو علم آتا ہے نا، اس میں دھوکہ لگتا ہے، لیکن خود جو اندر کا علم ہے، خود بھی اپنے متعلق، اس میں کیا دھوکہ پیش آنا ہے۔ اسی آدمی سب سے بڑا علم دنیا میں یہی ہے کہ میں کیا ہوں، اور جو خود کا وجود ہے یہ کسی کے مقابلے میں ہے۔ ہر آدمی جو قائم ہے کسی چیز کے مقابلے میں قائم ہے نا، کوئی چیز مقابل میں ہے ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ غالب نے جو کہا نا، نہ تھے کچھ تو خدا تھے، کچھ نہ ہوتے تو خدا ہوتے، ڈبویا ہم کو ہونے نے، نہ ہوتے ہم تو کیا ہوتے۔ وجود ہی کی بحث، وجود اور شعور ہی کی بحث، کہ آدمی کسی چیز کے مقابلے میں کچھ ہے، مقابل میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر وجود کہاں ہے؟ وجود ثابت ہوتا ہے مقابل سے۔ تو اس لیے انسان کا علم سب سے بڑا علم وہ ہوتا ہے جو الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہم نے پرسیپشن اور ادراک کی بات بتائی تھی نا، انسان کا سب سے بڑا علم وہ ہوتا ہے جو الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ ایسا علم ہے جو دنیا میں کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا، سب سے بڑا علم۔ الفاظ کی احتیاج ہی نہیں۔ ایک آدمی کو 1000 نام یاد ہیں کہ پان بنگالی بھی ہوتا ہے، پان دلی والوں کا بھی ہوتا ہے، پان فلاں کا بھی ہوتا ہے، فلاں کا بھی ہوتا ہے، فلاں کا بھی ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے پان کھایا ہے، تو چاہے اسے 10,000 نام یاد ہوں اور اسے ایک لفظ نہ آتا ہو، حتیٰ کہ اظہار بھی نہ کر پائے، تو بھی جو اس کا علم ہے نا وہ تجربے کا علم ہے، وہ شے کے حصول کے بعد اس کے نتائج کا علم ہے، اس کے پاس الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس سے انسان کا وہ علم جو ذوق اس کا ہوتا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ پان میں کیا سرور تھا وہ نہیں کہہ سکتا۔ انشاء نے کہا ہے شاید، ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، جس تیرے غیر کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ جو اہل محبت ہے نا اور اہل ذوق، ان پہ ایسی کیفیات وارد ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ان کی زندگی میں آتی ہیں کہ وہ کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتے کہ کیا چیز ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے، بس۔ خدا ان چیزوں کو جب کھولتا ہے تو وہی نہیں، اللہ ہر چیز جو انسان کو دیتا ہے نا، دین یا دنیا کی، وہ اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ چیز تمہیں عنایت کر دی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ دین اور دنیا کا کوئی بھی انعام جو اللہ دے دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ میں دے رہا ہوں اور اس کی حفاظت کرنا۔ ہم لوگ سوچتے نہیں، ہمیشہ طلب سے عطا بڑھ کے ہوتی ہے، ہمیشہ آپ سوچیں تو طلب جو ہے نا اس سے عطا بڑھ کے ہوتی ہے، اور طلب سے عطا کی کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی تو اتنا زیادہ خدا دے دیتا ہے، اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ انسان جس چیز کو طلب کر رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی عطا بہت بڑی ہوتی ہے، اور انسان کو بسا اوقات عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے کہ میں نے کیا مانگا تھا اور انہوں نے کیا دیا۔ اللہ کی عطا انسان کی طلب سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ اب دے دیا، حفاظت کر لینا۔ اسی لیے یہ اہل معرفت میں جو نسبتیں ہوتی ہیں نا، یہ کبھی کبھی ذرا سی غفلت سے ضائع ہو جاتی، کیونکہ خدا دے تو دیتا ہے کہ یہ چیز چاہیے تھی، یہ لو، لیکن انسان غفلت میں کبھی پڑ جائے نا، اور غفلت کی بھی اقسام ہوتی ہیں، تو آدمی اس چیز کو خود تباہ کر دیتا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ کی عطا ہیں
ان میں سے ایک چیز بہت بڑی یہ ہے کہ انسان سوچے میں کیا ہوں۔ یہ سوچنا اس کا اللہ کی نسبت سے 10-15 منٹ نکال کے آدمی اگر بیٹھے کہ میں کیا ہوں، تو پھر کبھی خیال میں آتا ہے کہ میں ہیومن بینگ ہوں، ایک انسان ہوں۔ کبھی سوچتا ہے کہ میں بیکار چیز ہوں، کبھی سوچتا ہے کہ پڑھا لکھا ہو تو پھر وہ کہے گا فرائیڈ نے کیا کیا کہا، نتشے نے کیا کہا، افلاطون کیا کہتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں سب سے بڑی چیز جو کسی انسان کو نصیب ہوتی ہے نا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بس یہ بندگی ایسا جوہر ہے جو جوہر اس کے مقابلے میں کوئی ہیرا ہے ہی نہیں۔ لگے رہیں فلسفی اور لگے رہیں جو بھی علم والے ہیں کہ میں کیا ہوں، لیکن مومن آدمی کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بس یہ جو چیز ہے نا، اس کی امپلیمنٹیشن وہ کرتا ہے، پھر اس کا اظہار اس کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ میں بندہ ہوں، بندہ ہوں۔ تمام کام وہ کرے گا جو بندگی کے لیے۔ اس لیے جو آگے مہینہ آ رہا ہے نا رمضان کا، یہ رمضان کا مہینہ اپنے جوہر کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے انسان کی اس حقیقت کا اظہار ہے کہ میں بندہ ہوں۔ یہ شعبان میں جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کہ آگے جو رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان اس جوہر کا اظہار ہے کہ میں بندہ ہوں، یہ بندگی کا اظہار۔ اور رمضان میں بندگی کا اظہار 3 طریقوں پہ ہوتا ہے۔ ایک تو رمضان میں بندگی کا اظہار ہوتا ہے استغفار کے ذریعے۔ زیادہ ڈیپ نہ جائے، گناہوں کا بار بار تذکرہ، بار بار ذہن میں اس کی تجدید، اور بار بار ذہن میں کہ میں نے ایسا، یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ توبہ کرے، استغفار کرے۔ حقیقت میں مومن جب اپنے وجود کو بھی گناہ سمجھتا ہے نا، تو پھر وہ تزکیے کی منازل کی طرف اس کا سفر تیز ہو جاتا ہے۔ شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے شیخ کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں پیش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنے انعامات کا اظہار فرمایا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، اور شیخ مسلسل روتے رہے، اور انہوں نے اپنے وجود کا انکار کیا کہ میں کچھ نہیں۔ یہ خواب بظاہر ایسے چھوٹا سا، لیکن اپنے اندر یہ پوری کی پوری بندگی کی صلاحیت ہے کہ جب وہ کہتا ہے نا کہ اللہ میرا وجود، یہ بھی گناہ ہے، اور ایسا بڑا گناہ ہے میرا وجود کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی گناہ دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، یہ ہے استغفار کا عروج۔ اس لیے جو کام جب احساس ہونا کہ میں کیا ہوں، تو اس آئمنس کو، آئمنس خود ہی برے معنی میں بھی اچھے، لیکن ہم اچھے معنی میں کہہ رہے ہیں کہ آدمی پہ اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس لیے رمضان جو ہے نا، یہ زمانے کے اعتبار سے سب سے اچھا مہینہ ہے جو اللہ نے لوگوں کو دیا، کہ اس میں لوگ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اصل جوہر انسان کا یہی ہے، میں دنیا دار ہوں، پیسہ کمانا ہے، میں عقل مند ہوں، عقل کے ذریعے اس نظام میں یا فرد میں یا گھر میں یا مملکت میں تبدیلیاں یہ لانی، اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں بندہ ہوں۔ جب وہ بندہ ہونے کا اقرار کرتا ہے نا، تو اس رمضان میں جو بھی رمضان زمانے کا سب سے اچھا حصہ جو اس کو ملتا ہے، اسے چاہیے کہ 3 چیزیں یا تو کرے یا اس پہ خود بخود طاری ہوں۔ استغفار کی کثرت،
اللہ سے معافی مانگنا. اور نیکی گناہ تو گناہ ہے، نیکی سے بھی معافی مانگے کہ جتنے اچھے کام کیے نا یہ تیرے لائق نہیں ہے. آدمی کو بڑا دھوکہ ہوتا ہے، اس کے نفس کو دھوکہ ہوتا ہے بہت بڑا. سعدان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفیاء کرام میں سے تھے، یا وہ محدث تھے اپنے زمانے کے بہت بڑے. یہ بات لکھی ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات میں. ان کے پاس ایک لڑکا آتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، اور اس سے شیخ کی باتوں میں بہت رغبت پائی اس نے، اور اس نے نیکی کے کام شروع کیے. ہوتے ہوتے وہ صالح ہو گیا، نیک ہو گیا. تو شیخ نے ایک دن پوچھا کہ آج کل وہ آ نہیں رہا. لوگوں نے کہا حضرت ہمیں نہیں پتا وہ کہاں رہتا ہے. پرانے زمانے تھے، کون کسی کا گھر اتنا جانتا تھا جب تک کوئی تعارف نہ کرائے. میلوں کے فاصلے پہ دیہات ہوتے. قصہ گزر گیا، وہ کبھی نظر ہی نہیں آیا. پھر کئی برس کے بعد وہ نظر آیا. شیخ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا اتنے سال تم آئے ہی نہیں. پہلے تم آتے تھے تو ہمیں تم سے ایک طرح کا ربط پیدا ہو گیا تھا، تو تم کہاں گئے؟ اس نے کہا شیخ ایک دن آپ کی مجلس میں بہت دیر تک رات کو بیٹھا رہا، اور رات کو پھر میں جب اپنے گھر جا رہا تھا تو مجھے ایک نور نظر آیا. اس نور نے کہا کہ میں اللہ ہوں اور مجھے سجدہ کر. میں نے اس اللہ کو سجدہ کیا، اور پھر وہ نور مجھے نظر آنے لگا، اور میں ہمیشہ اس کو دیکھ کے سجدہ کرتا رہا. انہوں نے کہا وہ نور کہاں تھا؟ اس نے کہا ایک عرش پہ. کیا اس کا اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. اس نے کہا پھر میں آج کسی ضرورت سے ادھر آیا تو مجھے خیال آیا کہ میں اگرچہ اللہ کی معرفت اور قرب میں بہت بڑی منزلیں اور سفر طے کر چکا ہوں، لیکن آج آپ سے خیال آیا ادھر آیا ہی ہوں تو ملتا جاؤں. تو شیخ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ چلو ایک یہاں بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی مجلس میں چلتے ہیں. چل پڑے سارے. تو وہ جو عالم دین تھے ان سے شیخ نے جا کے کہا کہ وہ بیان کیجئے آپ ایک حدیث جو کبھی ہمیں سناتے ہیں کہ طلاق کیسے ہوتی. تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی سند گنی، پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت پھر شیطان اپنے سارے شتونگڑوں کو جمع کرنے کا حکم دیتا ہے. جتنے اس علاقے میں ہوتے ہیں سارے آ جاتے ہیں. پھر ہر کوئی بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا. جب وہ بتاتا ہے کہ میں نے طلاق دلوا دی اور غصہ اس کو دلوا دیا اور یہ، تو اسے گلے سے لگا دیتا ہے. اور پھر وہ ایک تخت پہ بیٹھتا ہے، آگ ہے نا، روشنی، اور سارے چھوٹے اس کو سجدہ کرتے. جب انہوں نے اس تخت کی کیفیت اور سب چیزیں بیان کی تو جسے سمجھانا تھا وہ سمجھ گیا. شیخ اٹھے، سلام کیا اور چل پڑے. پھر وہ ایک مدت کے بعد نظر آیا. شیخ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا شیخ وہ جو اس دن انہوں نے حدیث سنائی تھی نا، اب اتنے برس رونے میں گزر گئے کہ وہ جس کی عبادت کرتا رہا وہ تو شیطان تھا، میں یہ سمجھتا رہا کہ خدا ہے. نفس کا بڑا باریک مکر یہ ہے کہ وہ اپنے خیال کے اعتبار سے ایک خدا کو تراشتا ہے. وہ خیالی خدا ہوتا ہے، وہ حقیقی خدا نہیں ہوتا. یہ جو خیالی خدا ہے نا، اس میں پھنس جاتا ہے آدمی، اور اس حقیقی خدا کی اسے معرفت نہیں حاصل ہوتی جو حقیقت میں خدا ہے. اس خدا کی بندگی اور خیالی خدا کی بندگی زمین آسمان کی بات ہے.
اس خیالی خدا کی بندگی سے عملی زندگی نہیں بدلتی. اس کو پہچاننا اندھیری رات میں سیاہ چیونٹی کی چال سے کہتے ہیں نا باریک ہے، اسی طرح باریک. وہ خیالی خدا جو ہے نا، وہ اس کی عملی زندگی پہ اثر نہیں ڈالتا. علم اس کی معرفت میں اضافہ نہیں کرتا، اور عقیدہ اس کے اخلاق کو نہیں بدلتا. ہر وہ شخص جس کا علم اس کی معرفت پہ اثر نہ ڈالے اللہ کی، اور ہر وہ شخص جس کا عقیدہ اس کے اخلاقیات پہ اثر نہ ڈالے، اگر یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی تو اسے بجائے اس کے کہ ان دو چیزوں پہ محنت کرے، اصل دیکھے کہ جس خیالی خدا کو میں نے بت بنایا ہوا ہے نا، اسے ہٹاؤں اور حقیقی خدا تک پہنچوں. وہ تو کسی خدا کو نہیں مان رہا. حقیقی خدا کو جو بھی مانتا ہے، ہمیشہ دو نتیجے اس سے برآمد ہوتے ہیں. بارش برستی ہے تو رویدگی ہوتی ہے، آگ جلتی ہے تو حرارت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جو حقیقتاً اللہ کو مانتا ہے، اس کے عقیدے کی مضبوطی اس کے اخلاقیات پر اثر ڈالتی ہے، اور اس کے علم کی ترقی اللہ کی معرفت کو بڑھاتی ہے. اس لیے جو لا الہ الا اللہ کہتے پھرتے ہیں نا، اور ان کے اخلاقیات کافروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں اللہ کی کوئی معرفت حاصل نہیں ہے. وگرنہ آدمی کو کبھی غصے میں یاد آ جائے کہ جو کچھ میں کرنے لگاؤں نا، اللہ مجھ پر اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور قوت رکھتا ہے، اور میرے ساتھ اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے، تو بالکل غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ اللہ اللہ ہے اور میں بہرحال اس کا بندہ. جو شخص علم کی بات سنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے رب تجھے نہیں پہچانتا تھا کہ یہ بھی تیری ایک شان ہے، میں اب پہچانا ہوں، شکر ادا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حقیقی خدا کی عبادت کرتا ہے. اس لیے حقیقتاً جو اللہ ہے، جس کی دعوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس سے معافی مانگنا، اور اپنے وجود تک، یہ بڑی دیر میں بات آتی ہے، لیکن اپنے وجود تک کا انکار کرنا کہ میں کچھ نہیں، یہ وجود کی وحدت ہے. جتنے قادری اور چشتی صابری ہیں نا، اور یہ نظامی، یہ سب کے ہاں یہ آخری ایک چیز ہے بس. اس میں جو جتنا بڑھ جائے اتنے، پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرا وجود ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں اسی سے معافی مانگتا ہوں. میں اسی کو شر کا منبع سمجھتا ہوں. تو اس لیے رمضان میں یہ جو ہے نا کہ میں کیا ہوں، اس کا اثر یہ آنا چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے، اور دوسرے خدا کی بندگی رمضان میں یہ خود بھی کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے تو اس کی تو خوش قسمتی کہ کیا کہیں. اللہ کی بندگی میں اضافہ، رات کو 2-4 نفل پڑھ لیے، تراویح میں لمبا قیام کر لیا، قیام اللیل، راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے لمبی صورتیں، تہجد شروع کر لے کہ اللہ اگر تو توفیق دے تو اب اس رمضان سے شروع کرتا ہوں، آئندہ کرتا رہوں گا. یہ بندگی میں اضافہ ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے میں اضافہ ہے. حفاظ ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا نا. آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کو قائم کیا، رمضان کا حق ادا کیا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ ثواب دے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو زندگی میں کر چکا سب معافی ہوگی. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان میں قیام اللیل کرے، رات کو کھڑا رہے، تراویح پڑھے، لمبی رکعتیں پڑھے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کا یقین تھا، اللہ نے معاف کر دیا. اس لیے کہ عطا خدا کی ہمیشہ طلب سے زیادہ ہوتی، یہ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. بندگی میں اضافہ ہونا چاہیے، اور بندگی میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے.
عبادت زیادہ ہونی چاہیے، عبادت کثرت سے ہونی چاہیے، عبادت کے لیے رات کو کچھ نوافل پڑھ لے، عبادت کے لیے دن میں کچھ نوافل پڑھ لے، فرض نمازوں کے علاوہ اس کی تعداد میں اضافہ کرنا، فرض نمازوں کے علاوہ انسان کا اللہ کے سامنے جھک جانا، فرض نمازوں کے علاوہ اللہ کی بندگی کے اظہار کے لیے ان سنتوں کا بھی ادا کرنا جو غیر موقع ہیں، عصر سے پہلے سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، ان سب چیزوں کے اضافے بندگی کی دلیل۔ تیسری چیز جس میں فرق پڑنا چاہیے تاکہ اس رمضان کو پوری طرح وصولا جا سکے، اس رمضان کو پوری طرح اللہ کی بندگی میں بسر کیا جا سکے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جتنا ہو سکے اپنی ضروریات زندگی سب سے پہلے، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ 5 روپے دیے تھے پہلے 10 دے دے، 10 دیتا تھا 20 دے دے، نفس پہ گراں گزرے بہت اچھا ہے، کیونکہ آدمی جو نیکی اپنے نفس کی مخالفت کے ساتھ کرتا ہے نا، اللہ کے ہاں اس کا کئی گنا زیادہ اجر ہے۔ یہ مجاہدہ ہے، اور مجاہدے کے بغیر خدا کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اللہ سے اس کا قرب مانگے اور قرب کا سفر طے کرے۔ ایک ہے نیکی کے ساتھ سفر کرنا، اصحاب الیمین، دائیں طرف والے لوگ، اللہ نے سورہ واقعہ میں تقسیم فرمائی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ کیا جانے دا وما ادراک ما اصحاب الیمین، اور تمہیں کیا پتہ کہ دائیں طرف والے لوگ کتنے بلند و بالا ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ ان دائیں طرف والوں کے لوگوں کے ساتھ اللہ نے اپنے انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ دیں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی تفصیلات بیان کی، اور پھر اللہ نے یہ جو نیکی کرتے رہے، اچھائی کرتے رہے، اس سے بڑھ کر ایک اور لوگوں کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقربین قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خدا کے مقرب بندے کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور نیکی کرنے والے اور آگے بڑھ جانے والے اور آگے بڑھ جانے والے تم کیا جانو، وہ تو ہمارے مقرب ہیں، ہمارے یار ہیں، ہماری بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ۔ ان سب کے سردار ان مقربین کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 8 دروازے جنت کے، یہ بھی ہوگا، یہ بھی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے جنت میں 8 دروازے کھل جائیں؟ آپ نے فرمایا تم ہی تو ہو۔ یہ مقربین ہیں، اللہ کے قرب میں اتنے گئے ہوئے کہ وہ جس دروازے پر جائیں گے پہلے سے کھلا ہوا پائیں گے، انہیں دستک کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ دروازے ہیں ہی ان کے لیے، پہلے سے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر دروازہ بلا رہا ہے کہ میری طرف سے آئیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ ابوبکر آپ ہماری طرف سے آئیے، شرف مجھے حاصل ہو کہ آپ نے مجھے عبور مدینہ منورہ کی زمین کو شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں وہاں لگے۔ دروازہ کہتا ہے آپ میری طرف سے گزریں، مجھے یہ شرف حاصل ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ادھر سے آئے ہیں۔ یہ مقربین بارگاہ ہیں، اللہ کی قرب میں زندگی کو بسر کرنے والے۔ اللہ سے یہ مانگے، عالی ہمت ہونی چاہیے نا، بڑی چیز خدا سے مانگنی چاہیے۔ جب دینا ہی ہے تو یہ مقام دیں، جب آپ نے مہربانی فرمائی ہے تو ایسی مہربانی فرمائیں۔ تو یہ مقربین ہیں اللہ، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ آگے بڑھ جانے والے کون لوگ ہیں؟ اس لیے آدمی ہمت کو بلند رکھے اور اللہ سے مانگتا رہے۔ تو رمضان میں یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور وہ جو ان دروازوں تک پہنچنے والے ہیں کہ دروازہ خود انہیں دعوت دے،
یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اس کی کیا مثال دیں. آپ نے دیکھا ہے یہی مثل مشہور ہے نا کہ پیاسا کنویں تک جاتا ہے، پیاسا طلب میں ہوتا ہے نا، اور جہاں کنواں خود تلاش کرنے چلے جائے اس کی پیاس کے کیا کہنے. کنویں کو خود اگر احساس اس میں آئے کہ ارے فلاں آدمی ہے اور میرا پانی اسے چاہیے اور اس سے کم پہ وہ گزارا نہیں کرے گا تو اس کے کیا کہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، یہ ان کے شاگرد تھے نا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، تو جب دستک ہوتی تھی کوئی بتاتا تھا کہ ثابت ملنے آئے ہیں. ثابت ایسے بڑے آدمی تھے کہ ان کا جب انتقال ہوا تو ایک آدمی کی کوئی چیز ان کی قبر میں گر گئی تھی. تو اب جب قبر بند ہو گئی تو اس آدمی نے سوچا یہ چیز گر گئی ہے، میں اب کیا کروں. تو اس نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ میں قبر کھول سکتا ہوں. ان کا تم جانو، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، کھول لو جا کے اپنی قیمتی چیز لے لو. تاریخ میں آتا ہے ان کے حالات میں کہ جب قبر اس نے کھودی اور ایک پڑی کوئی ہٹائی تو اس نے دیکھا کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے اسی طرح رکھ دی اور واپس آ کے ان کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کے والد کوئی خاص عمل بات ہوتی رہی. پھر ایک جملہ ان کی بیٹی نے کہا، انہوں نے کہا باپ کا والد کا ایک خاص عمل یہ بھی تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ نماز اتنی اچھی چیز ہے کہ اگر قبر میں پڑھنے کی کسی کو توفیق ملی ہو تو مجھے بھی ملے. تو انہوں نے کہا بس میرا مقصد حل ہو گیا. یہ ایسے لوگ تھے. یہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگاؤ. کسی نے پوچھا کہ آپ کبھی بھی کسی کے لیے ایسے نہیں کرتے اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے نا وہ میرے ہاتھ چومے بغیر نہیں رہے گا، وہ اس سے کم میری عزت سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ، پھر میرے ہاتھ چومتا ہے تو اسے خوشبو ملنی چاہیے. تو اس سے کم بات ہی نہ کرے آدمی کہ جو مقربین بارگاہ ہے نا اس مقام تک خدا پہنچائے. تو رمضان یہ اسی لیے کہ آدمی مجاہدہ کرے، یہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی بندگی اس کا یا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متعلق نہیں آتا صحیح بخاری میں کہ جب رمضان آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی خرچ کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو پھر تو جیسے ہوائیں چلتی ہیں جود و سخا کی، جیسے ہوائیں چلتی ہیں عطا کی اور سخاوت کی، اس طرح ہو جاتے. ریحم مرسل، شدید آندھی جیسے آتی ہے نا اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے لگتے تھے. تو اس لیے وہ خرچ کرنا، وہ اللہ کی راہ میں دینا ایک چیز، خدا کی بندگی اور اس کا اظہار. خدا کی بندگی سب سے پہلے اس کا اظہار عبادت کے ذریعے اور اس کا اظہار استغفار کے ذریعے، اور خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو رمضان میں ہونی چاہیے. آئندہ اتوار کو چونکہ روزہ وغیرہ رکھا ہوا ہوگا لوگوں نے تو بیان نہیں ہوگا، اس سے آئندہ اتوار کو انشاءاللہ ملیں.